جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم ڈیئر پارٹیسپینٹس. تو جی کائنڈلی سر، ٹائملی جو وعلیکم ہے آپ السلام۔ لوگ جوائن کر لیا کریں کیونکہ کل ہی میں نے یہ لنک سینڈ کر دیا تھا 7 بجے کا. تو آپ کے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہیں تھا آج کے لیے کہ لنک نہیں تھا، کیونکہ لنک تو میں نے کل کلوزنگ کے وقت ہی سینڈ کر دیا تھا آپ سب. تو گروپ میں آپ کے پاس لنک موجود ہے تو باقی لوگ بھی جوائن کریں. جی کیا لکھیں؟ اچھا جی، آج ہم ایک نیا ٹاپک جو ہے، بیسیکلی یہ ہسٹری آف ایجوکیشن ہمارا مین ٹاپک ہے جو ہم پچھلے 2-3 دن سے پڑھ رہے ہیں، ہسٹری آف ایجوکیشن. تو اس میں ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ مسلم سسٹم آف ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ، اور اس مسلم سسٹم آف ایجوکیشن کل ہم نے کلوز کر لیا تھا. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں برٹش سسٹم آف ایجوکیشن ان سب کانٹیننٹ، یعنی کہ جب مسلمانوں کا نظام حکومت یا مسلمانوں کی حکومت بر صغیر میں ختم ہو گئی یا ختم ہونے کے قریب قریب تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی ہی تھی ابھی، تو تب سے جو ہے وہ برٹش ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بر صغیر میں آنا شروع ہوا. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1813 سے لے کر چارٹر ایکٹ سے لے کر آن ورلڈ جو وہ چلتا گیا. تو 1947 تک جو ہے ہم یہ اس میں مین جو فیچرز ہیں برٹش سسٹم آف ایجوکیشن کے، وہ 1947 تک ہم پڑھیں گے. پھر 1947 سے آن ورلڈ ایک اور نیا سب ٹاپک ہمارا آ جائے گا کہ سسٹم آف ایجوکیشن ان پاکستان یا پاکستانی سسٹم آف ایجوکیشن. تو پھر وہ 1947 سے لے کر آن ورلڈ جو ہے اب تک جو بھی سسٹم آف ایجوکیشن ہمارا ہے وہ اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. اس طرح یہ اگلے 2-3 دن میں ہمارا یہ ٹاپک جو ہے ختم ہونے والا ہے، کنکلوڈ ہونے والا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جیسے ہی یہ ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا ہسٹری آف ایجوکیشن، جس میں جو سب ٹاپکس میں نے ابھی مینشن کیے ہیں، مسلم سسٹم آف ایجوکیشن، برٹش سسٹم آف ایجوکیشن اینڈ سسٹم آف ایجوکیشن ان پاکستان یا ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان کہہ لیں. تو جب یہ کل انشاءاللہ میری ٹرائی ہوگی، کل نہیں تو پرسوں ہم اس کو کلوز کر دیں، وائنڈ اپ کر لیں اس ٹاپک کو. تو اس کے بعد آپ کا ایک آن لائن 100 مارکس کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا، پورے 100 نمبر کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن ہوگا اسی میں سے، اسی ٹاپک میں سے، ہسٹری آف ایجوکیشن میں سے. آن لائن ہوگا، مطلب یہی جو ٹائمنگ ہے اسی ٹائمنگ میں آپ کے 2 گھنٹے کا جو ہے ٹائم دے دیا جائے گا اور وہ آپ نے سبمٹ کروانا ہوگا. اوکے جی، لیٹس سٹارٹ. آج کا ٹاپک ہے جی ہمارا برٹش سسٹم آف ایجوکیشن. تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا وہ ڈپینڈ کرتا تھا مکاتب اور مدارس سسٹم آف ایجوکیشن پر، یعنی کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مدارس، مکاتب یا مدارس اس قسم کے تعلیمی ادارے موجود تھے. یا کچھ ہم نے اور تعلیمی اداروں کی اقسام پڑھی تھی خانقاہوں کے ساتھ، یا کسی نے اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی مطلب درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، تو ہوم بیسڈ والنٹری ایجوکیشن اس کو ہم نے پڑھا تھا. اور اس سسٹم آف ایجوکیشن میں جو تھا اسلام اور قرآن و سنت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، ایسٹرن سائنسز کو، مشرقی علوم کو اہمیت حاصل تھی یا مرکزی حیثیت حاصل تھی. لینگویج جو تھی وہ فارسی اور عربی ہوتی تھی. تو لیکن جب برٹش سسٹم آف ایجوکیشن آیا تو انہوں نے مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا اس کو سرے سے انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے میڈیم آف انسٹرکشن عربی یا فارسی کی بجائے انہوں نے انگلش کر دیا. ایسٹرن سائنسز کی بجائے ان کا فوکس ویسٹرن سائنسز، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ہو گیا. اور یہاں پر جو ہمارا ایک فوکس ہوتا تھا اسلام کا تحفظ اور فروغ اور قرآن و سنت کی تعلیم، تو انہوں نے اپنے نظام تعلیم میں کرسچینٹی کی پریچنگ کو شامل کر دیا. یعنی کہ ان کی تعلیم کا ایک مقصد جو تھا، برطانوی نظام تعلیم کا ایک مقصد وہ کرسچینٹی کی پریچنگ کرنا تھا. اس لیے انہوں نے مشنری تعلیمی ادارے بنائے، یعنی کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو تھا وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے. تو
تو اس کا آغاز ہم نے دیکھنا ہے اسی طرح جس طرح میں نے کل آپ کے ساتھ اردو میں بھی شیئر کی تھی ایک فائل، اسی طرح اس کی بھی اردو میں بھی ہے، تو آپ نے اس کو بھی ایک ایڈیشنل نوٹس کے طور پر اس کو بھی اسٹڈی کرنا ہے۔ اور میں نے آج آپ لوگوں کو پریویس جو ہے مسلم سسٹم آف ایجوکیشن وہ سارا میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے، تو اس لیے وہ ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ آپ کو ایک آدھ دن کا ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا جی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی، ایز یو نو کہ چارلس گرانٹ جو ہے وہ بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ایکچولی یہ ایک کانسیپٹ تھا برٹش میں، یا جو انگریز تھے، مختلف ایجوکیشنسٹ، ایکسپرٹ یا پارلیمنٹیرینز، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بر صغیر کے لوگوں کو ایک ریگولر یا ایک باقاعدہ جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ وہ اس کا جواز یہ پیش کرتے تھے کہ ہم نے امریکہ میں ایجوکیشن دے کر ان کو شعور بخشا، ان کو آگاہی دی، تو تعلیم حاصل کر کے وہ اتنے باشعور ہو گئے کہ انہوں نے ہم سے آزادی حاصل کر لی۔ لہٰذا اگر ہم یہاں پر برطانوی حکومت بر صغیر میں چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کوئی سسٹم آف ایجوکیشن نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس جو تھا، وہ کچھ لوگ ایسے تھے جن میں یہ چارلس گرانٹ بھی ہے، ان لوگوں کا یہ موقف تھا کہ نہیں، ہمیں بر صغیر میں تعلیم دینی چاہیے، لیکن تعلیم ایسی دینی چاہیے جس کا مقصد جو ہو وہ عیسائیت کی تبلیغ کرنا ہو، یعنی کہ ہم عیسائی بنانا مقصد ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم عیسائی بنائیں۔ ایسی تعلیم دی جائے جس سے فارغ التحصیل ہو کر یا جس کے اثرات کی بدولت جو ہے یہاں کے باشندے بر صغیر کے جو لوگ ہیں وہ عیسائی بن جائے، اور جب یہ لوگ عیسائی بن جائیں گے تو وہ ہمارے ہم مذہب ہو جائیں گے، جب ہمارے ہم مذہب ہو جائیں گے تو وہ ہماری حکومت کو بھی ایکسیپٹ یا تسلیم کر لیں گے۔ تو ان کے سسٹم آف ایجوکیشن کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ تھا، اور چارلس گرانٹ بھی اسی موقف پر قائم تھا۔ تو چارلس گرانٹ واز این ایمپلائی ان دی ایسٹ انڈیا کمپنی، لیکن یہ یہاں پر پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 1857 سے کی ہم بات نہیں کر رہے، اس سے بہت پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہی جو ہے نا، یہ برطانوی حکومت جو ہے انہوں نے ایجوکیشنل حوالے سے بھی اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے بر صغیر پر اپنی حکومت جو قائم کی ہے وہ 1857 کے بعد قائم کی ہے، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ لیکن ابھی جو ہم یہ چیز پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کر رہے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ایک تجارتی کمپنی تھی جو بر صغیر میں ایک تجارت کی غرض سے آئی تھی، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ہر 20 سال اپنا جو ایک چارٹر ہوتا ہے، ان کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو ایک لائسنس ہوتا ہے، وہ حکومت برطانیہ سے ہر 20 سال بعد رینیو کرواتی تھی۔ تو یہ آگے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، تو کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کو حکومت برطانیہ نے باؤنڈ کیا کہ وہ بھی بر صغیر میں ایجوکیشن کے حوالے سے جو 1,00,000 روپیہ سالانہ خرچ کرے یا کس قسم کی وہ تعلیم دے۔ تو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی۔ چارلس گرانٹ واز این امپلائی ان دی ایسٹ انڈیا کمپنی، اور چارلس گرانٹ خود بھی جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہی ایک ملازم تھا۔ He is considered to be the founder of the British education in the subcontinent. Being a Christian missionary, he was keenly interested in the study and the promotion of Christianity. یعنی کہ یہ عیسائیت کی تبلیغ کا سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ کیا تھا، دائی تھا یا اس کو پروموٹ کرنے والا ایک ایجوکیشنسٹ تھا۔ He launched a campaign to turn the Indian education into Christians. یعنی کہ اس نے بر صغیر کی آبادی کو عیسائیت میں تبلیغ کرنے کی ایک کمپین چلائی۔ He is regarded as the founder of British education in the subcontinent due to the following reasons. یعنی کہ بر صغیر میں وہ کن وجوہات کی بنیاد پر وہ برطانوی نظام تعلیم کا بانی کہلاتا ہے۔ نمبر 1، فارمولیشن آف ایجوکیشن پالیسی آف ایسٹ انڈیا کمپنی، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس نے جو ایجوکیشن پالیسی بنائی، اس وجہ سے he played a significant role in the formulation of the education policy of East India Company. Furthermore, he persuaded the British Parliament to support his suggestion on education. یہ اچھا، اس نے کوئی بار اس نے کوئی آپ کہہ لیں کہ 3-4 دفعہ اس نے کوشش کی اپنی جو ریکمنڈیشن منظور کروانے میں،
لیکن اس کو ناکامی ہو جاتی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور جب بھی 20 سال بعد یہ ایگریمنٹ کے لیے حکومت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں چارٹر کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارٹر کی رینیول کے لیے بحث ہوتی تھی، تو یہ کہتا تھا کہ حکومت برطانیہ کو بر صغیر کا نظام تعلیم سنبھال لینا چاہیے اور اس قسم کی تعلیم دینی چاہیے، اور یہ اپنی سجیشنز پیش کرتا تھا، لیکن اس کو مسلسل ناکامی ہوتی رہی، لیکن بالآخر 1813 میں جا کر اس کو کامیابی ہوئی، جب یہ اپنی تجاویز منظور کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ جب تجاویز منظور ہوئی تو وہ چارٹر ایکٹ کہلائیں۔ He briefed the parliament about the system of education in India. He described the moral status of the Indians as if they were ignorant, immoral and uncivilized. یہ اس کے ریمارکس ہیں جی سب کانٹیننٹس کے لوگوں کے بارے میں۔ دوسرا ہے یہ پریچنگ آف کرسچین ٹیچنگز، یعنی کہ اس وجہ سے بھی اس کو برطانوی نظام تعلیم کا بانی کا، یعنی کہ یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ پروو کر رہی ہیں کہ اس کو بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کا بانی کیوں کہا جاتا ہے یا وہ کیسے ہے۔ He urged the British Parliament to take over the charge of the educational affairs of India so that the Indians might be taught Christianity along with the Western sciences. یہ چیز میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے جی کہ حکومت برطانیہ کو بر صغیر کے نظام تعلیم کا اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے اور مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تبلیغ بھی جاری رکھنی چاہیے۔ انگلش شوڈ بی دی میڈیم آف انسٹرکشن۔ اچھا جتنے بھی آگے ہم پڑھیں گے، چاہے وہ چارلس ایکٹ ہے اور چارٹر ایکٹ ہے، اور چاہے وہ وڈز ڈسپیچ ہے، ہنٹر، جتنی بھی میکالے رپورٹ ہے، تو سب میں کچھ کامنلٹی پائی جائے گی، مطلب وہ میڈیم آف انسٹرکشن کے بارے میں اپنے لیے ملازم پیدا کرنا اور ویسٹرن علوم کو فروغ دینا، یہ ساروں نے ایک جیسی بات کی ہے آلموسٹ۔ اس کے بعد جی اس نے کیا کہا جی، انکلوژن آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر ان دی کریکولم، کہ کریکولم میں جو لٹریچر ہے وہ بھی انگلش لٹریچر شامل کیا جائے، انگلش لینگویج اور لٹریچر یہ چیزیں شامل کی جائیں گی۔ اسٹیبلشمنٹ آف دی مشنری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، مشنری تعلیمی اداروں سے مراد ایسے تعلیمی ادارے تھے جہاں پر عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی تھی۔ چارلس گرانٹ wrote an article in which he negatively painted the character of the Indians. He described baseless events to throw light on the moral and the educational status of the Indians. He suggested that the only way to change the whole situation was to allow the missionary schools to preach Christianity. یعنی کہ عیسائیت کو فروغ دینے کا یہ بہت بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم بردار تھا۔ انکلوژن آف ایجوکیشنل ایسپریشنز آف چارلس گرانٹ ان چارٹر ایکٹ، یعنی کہ اب اس کی جو دفعات ہیں یا سجیشنز ہیں وہ 1813 میں شامل ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں جی ان 1813 ایٹ دی ٹائم آف دی رینیول آف دی چارٹر آف ایسٹ انڈیا کمپنی، آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی کمپنی کسی بھی ملک میں یا آؤٹ آف کنٹری جو بھی وہ بزنس کرتی ہے تو وہ حکومت کی طرف سے اس کو ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کی پرمیشن ملتی ہے اور اس کا لائسنس بنتا ہے۔ تو اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی بھی حکومت برطانیہ سے ایک چارٹر کے تحت کام کر رہی تھی جو کہ ہر 20 سال بعد رینیو ہوتا تھا۔ تو جب یہ 1813 میں رینیو ہونے کے لیے پیش ہوا حکومت برطانوی پارلیمنٹ میں، چارلس گرانٹ asked the British government to allow the establishment of the new missionary educational institutions and spread of Christian education. The British government entertained the aspirations of Charles. یہاں پر یعنی کہ برطانوی حکومت نے اس کی تجاویز مان لی اور اس طرح وہ چارٹر ایکٹ منظور کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ نے مطلب چارٹر ایکٹ کس نے پیش کیا؟ چارلس گرانٹ نے۔ کب ہوا؟ 1813 میں۔ پھر آگے جا کر یہ بھی رینیو ہوا ہے 1833 میں آئی تھنک۔ اس کے بعد واٹ آر دی سیلینٹ ریکمنڈیشنز آف، اس کے بعد اس کی یعنی کہ چارٹر ایکٹ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا یہ آلموسٹ وہی چیزیں ہیں کہ انگلش میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہوگا جی، اور عیسائیت کی تبلیغ ہوگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ول بی ریسپانسبل فار دی ایجوکیشن آف دی، ابھی چونکہ 1813 ہے اور 1813 میں حکومت برطانیہ پورے بر صغیر پر قابض نہیں ہے، صرف ایک کمپنی ہے جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ تو اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریسپانسبل ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ تعلیم دے گی بر صغیر میں۔
The East India Company will be responsible for the education of Indians. The company will spend 1 lakh rupees annually on the education of the Indians. यानी कि कंपनी को बाउंड किया गया इस चार्टर एक्ट की रो से कि वो सालाना इंडियंस की एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया खर्च करेगी. The capital allowed for education will be spent on the promotion of English language and Western sciences. और साथ ये भी कह दिया गया कि जो सरमाया एलोकेट किया गया एजुकेशन के लिए वो अंग्रेजी जुबान और मगरबी अलूम की तरवीज के लिए इस्तेमाल होगा. इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. उसके बाद द मिशनरीज एजुकेशनल, ये वही बात होगी जी. By the absorption of the objectives of the education described in the Charter Act 1813 into education system, the British rulers of India wanted to oust gradually the local education system. यानी कि इस चार्टर एक्ट की वजह से, चार्टर एक्ट की मदद से बरतानवी हुकूमत ये चाहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मुसलमानों का जो निज़ाम तालीम है, मकातिब और मदारस वाला जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया. This was the act which provided the ideological foundations for the formulation of new education policy for the Indians. Lord Macaulay further developed this education and turned into a system of education. अब लॉर्ड मैकाले ने भी इसी को आगे जारी रखे है चार्टर एक्ट की दफात को. मिस यूज ऑफ द एजुकेशन बजट, यानी अब चार्टर एक्ट में जो बजट रखा गया था उसको भी जिस तरह मेंशन किया गया था उसकी भी वायलेशन की गई, मिस यूज किया गया. In Charter Act 1813, the East India Company was made responsible for spending 1 lakh rupees annually from its own resources. यानी कि अपने ही वसाइल में से 1 लाख रुपया वो जो है सालाना बर्रे सगीर के अफराद की तालीम पर खर्च करेगी. But on the contrary to this clause of the Charter Act, the company spent most of its material resources on strengthening the political invasion. लेकिन उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए ये सारे पैसे इस्तेमाल किए. The authorities of the company did not pay proper attention to the educational development of Indians. Removal of the Islamic civilization from the subcontinent. The Charter Act declared promotion of Christianity. तो जब वो क्रिश्चियनिटी की प्रमोशन कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इस्लामिक सिविलाइजेशन, कल्चर या कस्टम्स जो है उनको वो स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना चाहते हैं. इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जी अंडरस्टूड है जी. द एंड ऑफ फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन. जब मुसलमानों का निज़ाम तालीम था तो तालीम यूनिवर्सल थी. यूनिवर्सल इन अ सेंस के एजुकेशन सब के लिए अवेलेबल थी बगैर किसी तबकाती तकसीम के. तमाम लोगों को एजुकेशन की सहूलियात फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल थी. लेकिन यहाँ पर इस चार्टर एक्ट की वजह से ये सहूलत भी खत्म कर दी गई. द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द मुस्लिम्स वाज एब्रोगेटेड बाय मींस ऑफ द चार्टर एक्ट 1813. द डिग्रीज ऑफ मदरसास वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड अनएक्रेडिटेड. और मदरसा से जो डिग्रियां मिलती थी उनको invalid करार दे दिया गया. This ended the period of free and the universal education, and the opportunities of the education became restricted to the upper classes of the society. Political and administrative destabilization. अब जब ये सारी सूरत हाल हुई तो इस वजह से political destabilization पैदा हो गई. In the Charter Act, the Christian education was licensed. यानी कि ईसाईयत की तबलीग का एक बाकायदा तौर पर लाइसेंस फराम कर दिया गया था, उनको परमिशन दे दी गई थी हुकूमत बरतानिया की तरफ से. दिस मेड द इंडियंस रियलाइज्ड एज इफ अ कैंपेन हैड बीन लॉन्च्ड टू फोर्सिबली मेक अस क्रिश्चियन. In this critical situation, India suffered from political and administrative unrest and destabilization. यानी कि जब लोगों ने ये महसूस किया कि उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनने पर मजबूर किया जा रहा है तो उस वक्त प्रोटेस्ट शुरू हुए और पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन जो है वो पैदा हुई. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज. Charter Act is the starting point of the formal educational activities in the subcontinent. By means of this act, the people of India formulated an explicit education
plan. The education insight is یعنی کہ اس چارٹر ایکٹ کی وجہ سے بدولت جو ہے بر صغیر میں ایک فارمل سسٹم آف ایجوکیشن کی بنیاد پڑتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی لارڈ میکالے. اس کو میکالے کی رپورٹ بھی کہتے ہیں, میکالے کی یادداشت بھی کہتے ہیں, اور منٹس آف میکالے بھی کہتے ہیں, اور اس کو بینٹک ریزولوشن بھی کہتے ہیں. The second period of British education in India spreads over the period from 1830 to 1854. یعنی کہ بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کا جو دوسرا دور ہے وہ 1813 سے 1854 تک پھیلا ہوا ہے. The Macaulay report was presented which provided the guidelines for the preparation of new education policy. تو اب کیا ہے جی, میکالے کی جو ایک رپورٹ ہے یا اس کی سجیشن ہے, اس کی بدولت ایک نئی ایجوکیشنل پالیسی بن رہی ہے. This new educational policy is also named as Bentinck Resolution. کیونکہ جس کو اس نے پیش کی تھی نا اپنی ریکمنڈیشنز یا سفارشات سجیشنز, وہ گورنر تھا, گورنر بینٹک. تو اس وجہ سے یہ بینٹک ریزولوشن کہلاتے ہیں. یہ 7 مارچ 1835 کو اپروو ہوئی. اب اس کے بھی کچھ ہیں مطلب ریکمنڈیشنز ہیں جی, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں چند. Lord Macaulay was appointed Secretary Public Instruction Committee in 1933. He expressed himself in the memorandum presented to Council of Governor General in February 2, 1885 that the Western science must be promoted in India following the abrogation of the traditional education system in the region. تو یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جی, یہاں کے جو ٹریڈیشنل سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. لارڈ میکالے asserted the British ideology of the superiority of the Western. اچھا, یہ جو تھا اس کو آپ کہہ لیں کہ پراؤڈ تھا اپنی ویسٹرن سائنسز پر, ویسٹرن علوم پر, ویسٹرن لٹریچر پر, اور یہ جو ایسٹرن سائنسز یا مشرقی علوم ہے یا مشرقی جو لٹریچر ہے اس کو وہ انتہائی گھٹیا اور کم تر تصور کرتا تھا. His western learning over the oriental reserve of knowledge. اچھا جی, اس نے ایک اور بات کی تھی وہ میں بس پڑھنا چاہتا. ہاں جی, یہ والی بس. وہ کہتا ہے کہ single shelf of a good European library was worth than the whole native literature of India. یعنی کہ یورپ کی جو لائبریری ہے اس کی ایک شیلف جو ہے وہ بر صغیر یا انڈیا یا عربیہ ہے اس کے تمام جو لٹریچر ہے اس سے بھاری ہے, قیمتی ہے. اٹ از. اور جو پچھلے چارٹر ایکٹ میں لٹریچر کی بات ہوئی تھی تو اس نے یہاں پر کہا کہ وہ لٹریچر بس نے اس سے مراد انگلش لٹریچر ہی ہے. He said unless the system of education in the subcontinent is abrogated, the social vices and economic problems cannot be finished. یعنی کہ جب تک یہاں پر آلریڈی جو مسلمانوں کا وہ نظام تعلیم ہے جس کو یہ ایک فرسودہ نظام تعلیم کہتے ہیں, کہ جب تک وہ ختم نہیں ہو سکتا اس وقت تک معاشرتی برائیاں اور معاشی جو بحران ہیں, مشکلات ہیں, ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. He further urged the British colonial rulers to announce انگلش ایز اے میڈ. تو انگلش جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے یہ سارے جو ہیں انگلش اور ویسٹرن سائنسز کی تو بات کریں گے. Discussing the objective of education in India, Macaulay said, we must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons India. اچھا, سمپل ورڈز یہ کہہ لیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری نظام تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے افراد پیدا کریں جو وضاقتہ کے لحاظ سے, جو دیکھنے سے جو ہے رنگ اور لباس کے لحاظ سے جو ہے یا دیکھنے کے لحاظ سے تو وہ ہندوستانی معلوم ہوں, لیکن وہ ذہنی طور پر ہے, ذہنی طور پر ہمارے یعنی کہ یورپ کے وہ غلام ہونے چاہیے. ذہنی طور پر غلام بنانا جو ہے
یہ بھی برطانوی نظام تعلیم کا ایک مقصد تھا، اور لارڈ میکالے کا بھی یہی اس کی تھنکنگ تھی کہ ہمارے نظام تعلیم کا جو ایک مقصد ہے وہ بر صغیر کے لوگوں کو ذہنی طور پر غلام بنانا ہونا چاہیے. The British were actually looking for services that would not only be inexpensive but also efficient and the suitable. اس کا اور بھی کہنا تھا کہ اپنے لیے ہمیں ملازم پیدا کرنا، یہ بھی ہمارا نظام تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے. یہ اوور آل آپ اس کی رپورٹ چارٹر ایکٹ یا میکالے وڈز ڈسپیچ چارلس گرانٹ ان سے ہٹ کر بھی آپ اوور آل جب کریکٹرسٹکس آف برٹش سسٹم آف ایجوکیشن کو پڑھیں گے تو ان کے 4-5 جو ہے وہ مین جو فیچرز ہیں وہ کیا بنیں گے کہ اپنے لیے ملازم پیدا کرنا، انگلش ذریعہ تعلیم، مغربی علوم کا فروغ اور عیسائیت کی تبلیغ، اور اس کے علاوہ ذہنی طور پر غلام پیدا کرنا جو ہے یہ ان کا برطانوی نظام تعلیم کے مین مقاصد تھے. He wrote, ابھی واپس آتے ہیں جی. He wrote in his memorandum, there are the some of the Indian scholars and intellectuals who are well acquainted with the thoughts of the great British philosopher John Locke and the great poetry of Milton. The Oriental languages are the poor. یعنی کہ وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مشرقی زبانیں ہیں نا وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ محدود ہیں، کہ ان میں اتنی ووکیبلری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لٹریچر کو سمجھ سکیں یا ہمارے لٹریچر کا وہ اپنی زبان میں تراجم کر سکیں. اس لیے اس نے کہا کہ انگلش لینگویج جو ہے جو کچھ بھی پڑھایا جائے وہ انگلش لینگویج میں ہی ٹیچنگ دی جائے، انگلش زبان کو پروموٹ کیا جائے، نہ کہ ہم اورینٹل جو لینگویجز ہیں مشرقی جو زبانیں ہیں ان کا سہارا لیں، کیونکہ اس کے مطابق جو ہے بر صغیر کی یا جو مشرقی زبانیں ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں، اور وہ اس اتنا اپنے اندر ووکیبلری نہیں رکھتی کہ وہ ہمارے لٹریچر کا وہ ترجمہ کر سکیں، یا اب ہمارے جو لٹریچر ہے یا ہمارے جو سائنسز ہے ان کو اپنے اندر وہ سمجھ سکیں. تو یہ میکالے کے چاند ایک تھے جی. اچھا جی، اس کے بعد واٹ آر دی سیلینٹ ریکمنڈیشن، اب آگے پھر وہی چل رہی ہیں جی. Macaulay report refers to the education policy prepared by the British government for the people of India in the light of the recommendation of Lord Macaulay. اچھا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو چیزیں، یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ بر صغیر کے لوگوں کے لیے ہیں، ان کے اپنے جو ملک میں جو سسٹم آف ایجوکیشن تھا ان کے لیے نہیں ہے جی. ابھی 10 minutes to go for the first session. تو after 10 minutes you can join again by clicking the same link. اوکے جی. پروموشن آف ویسٹرن سائنسز، یہ پہلے ہوگی. انگلش ول بی دی آفیشیل لینگویج. دیئر وڈ بی نو بجٹ ایلوکیٹڈ فار دی پروموشن آف اورینٹل سائنسز. یعنی کہ اس نے کہا کہ مشرقی علوم کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھنا چاہیے. دی پریزنٹ teachers of the oriental sciences will continue to serve and the students will be granted scholarship. یعنی کہ اس وقت جب اس نے اپنی اس کی جو منٹس یا جو سجیشنز اپروو ہوئی اس وقت اس نے کہا کہ وقتی طور پر جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں مشرقی جو ٹیچرز موجود ہیں سائنس کو پڑھانے والے، اور ان اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جائے گی. لیکن دی نیو اسکالرشپ فار دی اسٹوڈنٹس آف دی اورینٹل سائنسز وڈ ناٹ بی گرانٹیڈ. یعنی کہ اس وقت جو موجود تھے، جو پہلے سے چل رہے تھے اورینٹل سائنسز یعنی کہ مشرقی علوم کے جو ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ اسٹائپنڈ جاری رکھا جائے، اسکالرشپ جاری رکھی جائے، لیکن نیو اسکالرشپ مشرقی علوم کو اورینٹل سائنسز کو نہیں دی جائے. The new professors will be recruited subject to the permission of the government if there is any vacancy of the teacher in any educational institution of the Oriental Sciences. مشرقی علوم کی نفی کر رہا ہے جی. The government will not spend in future on the translation of books into the Oriental languages. کہ مشرقی علوم میں لٹریچر کے ترجمے کرنے پر گورنمنٹ کوئی خرچ نہیں کرے گی. This new education policy that was developed in the light of the memorandum of and the educational thought of Lord Macaulay profoundly impacted the Indian education. The local system of education of India lost its national identity due to this new education policy.
فالوئنگ ریپرزینٹس این آؤٹ لائن آف دی اسٹرائکنگ ایفیکٹس. اب یہ بینٹنگ ریزولوشن کے کچھ ایفیکٹس ہیں, تو یہ آپ نے آئی تھنک اب آپ کو پڑھ لینے چاہیے جی. آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن ہے. It was decided in the education policy that the education should prepare the people for the government service. In this way a new tradition began. یعنی کہ ان کے نظام تعلیم کا ایک مقصد یہ ٹھہرا دیا گیا کہ ملازمت کا اصول. تو اس طرح تعلیم جو ہے وہ جاب کے اصول کا ایک مقصد, ایک ذریعہ بن گئی. اچھا جی, دی ہندوز مسلم ڈفرینس. ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو گئے. کیوں پیدا ہو گئے؟ During this period, an attempt was made to incite the Hindu-Muslim differences by the British rulers. The British invaders did their best to remove the education system of the Muslims and make the Hindus ahead of the Muslims. کیونکہ جب انہوں نے مسلمانوں کے نظامی تعلیم کو ختم کر دیا اور ساتھ ان کی یہ شرائط بھی تھی کہ جو ٹریڈیشنل یا مسلمانوں کے اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کو جابز نہیں ملیں گی. جن کے پاس سرکاری تعلیمی اداروں کی ڈگریز ہوں گی, جنہوں نے انگلش کی تعلیم حاصل کی ہوگی, تو وہی جابز کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. تو جب یہ سچویشن پیدا ہو گئی تو انڈینز جو تھے, جو ہندوز تھے, وہ تو اس سسٹم آف ایجوکیشن کو ایکسیپٹ کر چکے تھے. اس لیے وہ آپ کہہ لیں کہ تعلیمی میدان میں اور معاشی میدان میں مسلمانوں سے آگے نکل گئے. اس طرح ان دونوں جو مذاہب کے لوگ ہیں, مسلمان اور ہندو, ان دونوں میں تفریق بڑھتی چلی گئی. اور یہی وہ ان کی پالیسی تھی, ڈیوائڈ اینڈ رول والی. اسٹیبلشمنٹ آف دی انگلش سکولز. تو اس کی بدولت چونکہ فوکس ہی ان کا انگلش پر تھا تو انگلش سکولز بننے شروع ہو گئے جی. شارٹ فال ان انرولمنٹ, ان امپلائمنٹ, یہ کچھ چیزیں اس میں آپ نے پڑھ لینی, یہ امپیکٹ ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہے ہمارا جی, واٹ آر دی سیلینٹ ریکمنڈیشنز آف ووڈز ڈسپیچ. اگلی جو ہماری مطلب ہیڈنگ ہے یا پالیسی کہہ لیں یا منٹس کہہ لیں, وہ ہے ووڈز ڈسپیچ. یہ چارلس ووڈ نے, پورا نام ہے اس کا جی چارلس ووڈ, اور یہ ڈسپیچ کے نام سے جانے جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایک ڈسپیچ کی صورت میں اپنی ریکمنڈیشنز حکومت برطانیہ کو روانہ کی. اب چونکہ جب لارڈ میکالے نے جو اپنی رپورٹس پیش کی تھی تو اس پر بہت سی ہندوز اور مسلمانوں کے درمیان تفریق بڑھ گئی تھی. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے تھے, افراتفری پیدا ہو گئی تھی کسی حد تک. تو حکومت برطانیہ نے دوبارہ ایک کمیشن قائم کیا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی ایک اور بندے کے ذمہ لگایا کہ وہ ایک نئی پالیسی بنانے کے لیے اپنی تجاویز یا ریکمنڈیشن دے. تو اب یہاں پر آتے ہیں جی ووڈز, چارلس ووڈ. تو اس نے اپنی جو تجاویز یا سجیشنز تھی وہ ایک مراسلے کی صورت میں حکومت برطانیہ کو روانہ کی, اور مراسلے ہی کو ڈسپیچ کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ووڈز ڈسپیچ کہلاتی ہیں, کہ ووڈ کا مراسلہ. The followers of the religion of the subcontinent opposed the Bentinck Resolution, which was based on the educational proposals of the Lord Macaulay. بر صغیر کے جو مقامی باشندے تھے انہوں نے لارڈ میکالے کی رپورٹ کو مسترد کر دیا, اس کو اپوز کیا جی. Realizing this situation, the British government directed the Charles Wood to prepare recommendation concerning the education of